میں نے تو بہت تفصیل سے یہ بتایا ہے کہ مسلمان دنیا پر حکومت کر رہے تھے، ان کی بہت بڑی سلطنت قائم تھی، اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کرم فرمایا کہ جب صحابہ کرام نے اس سارے علاقے کو فتح کر لیا تو یہ فلسطین کی سرزمین بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی. یعنی ان کی فتوحات میں جس طرح سے باقی علاقے شامل تھے، روم و ایران کی سلطنتیں شامل ہوئیں، اسی طریقے سے فلسطین شامل ہوا. پھر میں نے عرض کیا کہ جب مسلمانوں کی یہ حیثیت تھی اور وہ اس قبضے کو برقرار رکھ سکتے تھے، اس میں بھی ایک طاقت ہوئی مغربی قوموں کی طرف سے، مسیحی قوموں کی طرف سے، اور وہ طاقت کامیاب ہو گئی. 1099 میں وہ قبضہ کرنے میں کامیاب ہوئے اور یہاں پر یروشلم میں ایک مسیحی ریاست قائم ہو گئی. مسلمانوں نے اس کو دوبارہ حاصل کر لیا، کم و بیش 100 سال کے بعد، یعنی 1187 میں صلاح الدین نے دوبارہ حاصل کر لیا. اب مسلمان بھی مزمل ہوتے چلے گئے. دنیا کے اندر قوموں کے عروج کے لیے جو چیزیں طے ہیں انہوں نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. اس کی بہت تفصیل ہم کر چکے ہیں، اور میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ کیا 3 بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں عروج پر قائم رہنے کا ذریعہ بنتی ہیں. مسلمان ان تینوں میں مزمل ہوئے. یعنی علم و اخلاق کے لحاظ سے صرف یہ نہیں کہ برتری کے مقام سے نیچے آ گئے، پستی میں چلے گئے، علم اور اخلاق دونوں کے اعتبار سے. اسی طرح سے دین کے معاملے میں جیسے یکسوئی کا تقاضا کیا گیا، نقیم الدین ولا تفرقوا فیہ میں، یا یہ تسموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا فیہ میں، وہ بھی باقی نہیں رہا. اور سیاسی وحدت بھی آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. ایک علامتی سی صورت موجود تھی جب یہ سلطنت عثمانیہ قائم تھی. پھر ہم نے تفصیل سے یہ بتایا کہ وہ معرکہ ہوا، پہلی جنگ عظیم، اس میں ترکوں نے یا عثمانی سلطنت نے انتخاب کیا اس کا کہ وہ اتحادیوں کے مقابل میں محوری طاقتوں کا ساتھ دیں گے. سینٹرل پاورز جن کو کہا جاتا ہے. پہلی جنگ عظیم میں اس میں شکست ہو گئی. تو اب اس کے بعد فاتحین ہیں جو دنیا کا نظم چلا رہے ہیں. پہلی جنگ عظیم کے بعد اس نظم کے لیے لیگ آف نیشنز بنائی گئی تھی. وہ دوسری جنگ عظیم جب شروع ہوئی تو جس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی یہ صاف واضح ہو گیا کہ پورا نہیں کر سکی. یعنی جنگ کو رکنا چاہیے تھا نا. اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ جو قوتیں اب غیر معمولی طریقے سے دنیا میں اپنی حکومت قائم کر چکی تھیں اور فاتح قوتیں تھیں ایک لحاظ سے، بہت بڑے علاقے ان کے پاس تھے. برطانیہ عظمیٰ کے بارے میں تو آپ نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ اس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا. تو اتنی بڑی بڑی قوتیں تھیں جن کو اندر سے چیلنج درپیش ہوا، پہلی جنگ عظیم میں بھی، دوسری جنگ عظیم میں بھی. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے ایک ایسا نظم بنانا چاہا جس میں اب براہ راست دنیا پر حکومت کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے، بالواسطہ طریقے پر ایک عالمی نظم بنا کر حکومت کی جائے. تو اس میں عالمی ضمیر کا کیا سوال ہے؟ وہ جو ادارے انہوں نے بنائے ہیں ان اداروں میں سے ایک ادارے نے یہ فیصلہ کیا، اور یہ معلوم ہے کہ وہ ادارہ معمولی حیثیت نہیں رکھتا. اقوام متحدہ جو وجود پذیر ہوئی ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد، اب وہی اس عالمی نظم کے لیے گویا سیادت قائم رکھنے کا ذریعہ ہے. اس میں بھی 5 قوتوں کو جو جنگ جیت چکی ہیں، یہ جنگ کے فاتحین ہیں جن کو ویٹو حاصل ہے. یہ کس اصول پر فیصلہ کیا گیا ہے ویٹو کا؟ ظاہر ہے کہ وہ قوتیں ہیں، اور اس وقت تک صورتحال میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. یعنی کیا ان کے مقابل میں اگر کوئی کشمکش ہو رہی ہے تو وہ کن میں ہو رہی ہے؟ انہیں 5 قوتوں میں ہو رہی ہے. یعنی اگر یہاں سرد جنگ کسی صورتحال پیدا ہو گئی تو کس کے درمیان میں ہوئی؟ روس اور امریکہ کے درمیان میں ہوئی. روس بھی ان 5 میں شامل ہے، امریکہ بھی ان 5 میں شامل ہے.